بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Assalamu alaikum ji. I'm architect Suhail Chauhan. I welcome you all in IP House. Today we have invited our guest, Mr. Syed Arif Shah, and I am very pleased to introduce him. He is an accomplished architect and project manager with over 2 decades of extensive experience. After earning his bachelor degree in architecture, he pivoted towards project management, leading numerous prestigious projects across the country in collaboration with esteemed organizations. In 2009, he established his own firm, Arif Shah Private Limited. Syed Arif Shah is a licensed architect and a respected member of several professional bodies, including PCATP, NFPA, PMI. His expertise is further enriched by various advanced trainings in the field. In addition to professional practice, Arif has been involved in academics for the past 20 years, specializing in project management and construction management. Please welcome Mr. Arif Shah. بہت بہت شکریہ. ہمارے عارف بلغامی صاحب ہیں, میری ٹیچر بھی یہاں پر ہیں, کومل پرویز صاحبہ, اور کچھ ہمارے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے. ہمارے دفتر کے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, اور ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو NED یونیورسٹی سے اور پیچھے سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی سے. تو میں آپ کے سامنے کچھ اپنی غیر رسمی باتیں رکھنا چاہتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ ہم پریزنٹیشن کو ہم نے تھوڑا تاخیر سے سٹارٹ کیا ہے, تو کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ کچھ انصاف کر سکیں. میں بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کچھ نوٹس لکھے تھے اس حوالے سے کہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں اپنے استاد محترم ارشد عبداللہ کے ذکر کے بغیر کوئی بھی ٹریننگ یا کوئی بھی پروفیشنل ایکٹیویٹی انیشیٹ کر سکوں. تو ایک بہت منفرد چیز جو ارشد شاہد عبداللہ میں کام کرتے ہوئے سیکھی, وہ یہ تھی کہ کلائنٹ کا اسکیل کچھ بھی ہو وہ مرغوب نہیں ہوتے تھے, اور بہت فخر کرتے تھے اپنے کام پہ اور اپنی محنت پہ. تو ہم لوگ بحریہ آئیکن کا ایک کانٹریکٹ ڈرافٹ کر رہے تھے جس کی ذمہ داری میری تھی. ایک فورن اسٹرکچرل فرم جس کا نام تھا WSP, جس نے بعد میں اس کا اسٹرکچرل انجینئرنگ کی.
اور WSP سے بنتا تھا ولیم سیلز پارٹنرشپ. ایک انجینئرنگ فرم کے لحاظ سے بڑا عجیب سا نام تھا, لیکن جو فورن فرمز ہوتی ہیں وہ بہت سارے ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیوز میں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کے جو پرنسپل انجینئر تھے اسٹیفن, وہ پاکستان آئے اور سندھ کلب میں ان کا لنچ رکھا شاہد صاحب نے. تو ہماری ایک ٹیکنیکل سیشن ہو رہا تھا جس کا پارٹ میں تھا, خود اسٹیفن تھا, اور اس میں 2 اسٹرکچرل انجینئر تھے. ایک اسٹرکچرل انجینئرنگ فرم تھی, ایک بیگ ایسوسیٹ اور ایک ایسار شعیب اسماعیل صاحب. تو میں نے ایک بہت اپنی دانست میں ایک بہت بہترین ڈرافٹ بنایا اور اس فورن انجینئر کے سامنے رکھا. اور مجھے گوروں کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت ہائی کوالٹی انفارمیشن ہوتی ہے, وہ کبھی آپ کے کام کو یکسر مسترد نہیں کرتے. تو اس نے مجھے کہا کہ اٹس اے ویری فینٹاسٹک ڈرافٹ, اور ہم ایسی بات کر رہے تھے. تو اس زمانے میں کچھ کراچی کے حالات, ویسے تو خیر ہر زمانے میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ گڑبڑ رہتے ہیں. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کو کوئی یہاں آتے ہوئے کوئی خوف تو نہیں محسوس ہوا؟ اس نے کہا نو, آئی ورکڈ 14 years in بلوچستان. تو میں ایک دم میں نے سوچا میں تو 14 دن کبھی بلوچستان میں کام نہیں کیا, اور یہ 14 سال سے کام کر رہا ہوں. پھر ہماری کانٹریکٹ کی ڈیٹ آئی تو وہ 1 اپریل آ رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آر یو سپرسٹیشیس اباؤٹ 1 اپریل؟ اس نے کہا نو, I sold my company to WSP on 1st of April. And then I saw a register of this size, handwritten. اور اپنے نوٹس لکھتا تھا. تو جب اس نے اپنے کانٹریکٹ کا ڈرافٹ دکھایا تو وہ 100 پیج کا ایک ڈاکیومنٹ تھا. اور میں آپ کو کیوں بتانا چاہتا ہوں یہ, کیونکہ اس کا بہت تعلق ہے جو اب آپ آگے دیکھیں گے چیزیں. اس میں سے 40 صفحے اسٹینڈرڈ ایکسکلوژنس تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وائی یو ہیو اٹیچڈ دس اف دس از ناٹ پارٹ آف دا کانٹریکٹ. اب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک کانٹریکٹ ہے اور اس کا اسکوپ ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. ان کا جو پروفیشنل اسٹینڈرڈ ہے یا جو اسکل ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے اور یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے. تو میں پھر بھی کنونس نہیں ہوا, بیکاز اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپوجر ٹو ٹاکنگ ٹو این انٹرنیشنل پرسن, اسپیشلی ان ٹرمز آف کانٹیکٹس آف کانٹریکٹ. تو اس نے کہا لسن, یو آر پرٹربڈ دیٹ وائی اٹ از ہیئر. میں نے کہا یس آئی ایم اینشیس, آئی ایم کیوریس, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اس نے کہا بیکاز وی ڈو آل دیز سروسز, so once you receive that standard exclusion you may require these services probably during the currency of the project. یہ بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی, چونکہ اس سے پہلے پاکستان میں اور میرے خیال میں اس وقت بھی 60 منزلہ بلڈنگ نہیں بنی تھی. یہ بحریہ آئیکن جب کنسیو ہوئی تو اس 63 اور 60 سٹوری بلڈنگ کے درمیان اس کی کنسیو کیا گیا تھا. اور کوئی لوکل اسٹرکچرل انجینئر جو کہ بہت سینئر انجینئرز ہیں ان کے پاس اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی بلڈنگ بنی. اس لیے WSP کو بحریہ والے لے کے آئے اور وہ پاکستان آئے. پتہ یہ چلا کہ اسی ایکسکلوژنس میں ایک سروس تھی ونڈ ٹنل ٹیسٹنگ, جو کہ جب 40 منزل سے بلڈنگ اوپر جاتی ہے اور آپ کوسٹل ریجن میں ہوتے ہیں تو ونڈ ٹنل ٹیسٹنگ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ سروس اس ریجن میں صرف WSP کر رہی تھی, اور الٹیمیٹلی وہ سروس بھی کلائنٹ کو لینی پڑی. وہ کانٹریکٹ صحیح کنکلوڈ نہیں ہوا, وہ ایک الگ موضوع بحث ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہے جو میں آپ کو کانٹریکٹ کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک پرائیویٹ ڈیولپر آئے, اینڈ آئی واز ان ارشد شاہد عبداللہ. تو میں نے ایک 6 پیج کا کانٹریکٹ بنایا, بہت زبردست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ زبردست ہے. ارشد صاحب آئے, انہوں نے دیکھا,
تو انہوں نے بیچ کے 4 پیج نکال دیے اور میں ایک جسے کہتے ہیں نا تکتا رہ جانا, اور میرے چہرے پہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ یہ کیا کیا انہوں نے. اور عموماً وہاں نا 2 پیج کا کانٹریکٹ جاتا تھا اور دوسرے پیج میں زیادہ تر سگنیچر یا ایکنالجمنٹ آ رہا ہوتا تھا. دیٹس اٹ. وہ صاحب آئے, وہ بلڈنگ آج بھی شارع فیصل پہ موجود ہے, کلائنٹ کا نام لینا پروفیشنل ایتھکس کے اگینسٹ ہے, اور انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر لیا. تو ارشد صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ بلڈر کبھی 6 پیج کا کانٹریکٹ سائن نہیں کریں گے, یہ بھاگ جاتے, بیکاز ہی نیو کہ واٹ از ریلیونٹ. واٹ ایور آئی ڈیڈ فرام دا اکیڈمک پرسپیکٹو آف اٹ, وچ واز ویری کریکٹ. Now I would not sign a 2-page contract with a builder after having my own experience with the builders. But at that point in time, ارشد صاحب کو پتا تھا کہ اس بلڈر کے پاس بہت ایکسکلوژنس ہیں. اس وقت ایک نئی ریت آئی ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ بڑے اسکیل میں ملٹی سٹوری ہائی رائزز کرتی ہے, اور وہ ایک ٹاپ کلاس فرم کو لے رہی ہے ایلیویشن ڈیزائن کے لیے. دس از ویری نیو فینومینا in our practices, 3 years old only. So there is a regular firm and there is a top firm who is doing elevation design, and this is coming out of the builders. اور اگر ہم نے یہ, اگر کوئی بندہ ریلیونس سمجھ جائے, جیسے میں نے ارشد صاحب سے پوچھا کہ آپ کو یہ ڈیزائن ایوارڈ کیوں ملا, انہوں نے کہا ٹو ایڈریس دا ریلیونس. سو ایک یہ مجھے ایکسپیرئنس ہوا کہ why it is important to craft a unique written agreement each time you go to a client. That was my experience. تیسرا جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ when I started my career, I was deputed at Karachi Boat Club from Ahad Associates because we were doing the renovation of Karachi Boat Club. And I find out that the drawings produced in office and the scenario at the site, especially at the renovation project, was quite, there are gaps in communication, there are gaps in understanding. Ultimately, with my all kind of immature questions, I was deputed to Aga Khan University Sports Center site, which changed my career, which changed my life. Because ہم اسپورٹس اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کر رہے تھا احد ایسوسیٹس, اور جو ہمارے سینئر آرکیٹیکٹ تھے عتیق صاحب, وہ بہت بزرگ تھے تو وہ بہت موو نہیں کر سکتے تھے. I was very young, so I was deputed there. There I learned one very important thing. اور مجھے لگتا ہے کہ آرکیٹیکچرل پریکٹسز میں مجھے یہی 2 کمیاں نظر آئی ہیں. ایک جو فیلڈ انفارمیشن ہے اور جو فیلڈ کا کنٹرول ہے وہ, اور دوسرا ڈاکومنٹیشن. ان مائی کریئرز آئی ہیو ورکڈ آلموسٹ ود 25 firms of architecture, structure, MEP, geotech investigation, topographical survey, almost 25 large scale contractors, large to medium to small scales, 50 or 100 plus vendors and all that. Construction industry میں جب ہم نے 5 سال پہلے رینڈم ایک سروے کیا تھا اپنے لیے, تو 5000 لوگ, 5000 پروفیشنلز ہیں ہماری انڈسٹری میں اکراس پاکستان. بڑی آرکیٹیکچرل پریکٹسز میں بھی 100 لوگ ہیں, 3-4 نام آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو رواج ہے چیز کو ڈاکومنٹ کرنے کا, سمجھنے کا, آئی تھنک وہاں بہت اپرچونٹی ہے اس کو امپروو کرنے کی. تو I'll stop the informal discussion and we'll start the presentation. میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اجاز صاحب نے لکھا کہ it is a big subject
I would say it was a very modest approach. I think it's a very big subject. So and it has a tremendous potential that we can explore and do a lot of things. So we'll start the presentation. मिशाल मर्चेंट साहिबा मौजूद नहीं है, लेकिन सोहेल चौहान साहब हैं, इन्होंने तो उनकी तबीयत सही नहीं है. Next, what is this? For the change? So yeah, I would not able to do it. 5 तरह की नॉलेज जो है ना, वो वैसे तो बहुत सारे 14-15 नॉलेज के स्ट्रीम्स हैं. जर्नल नॉलेज, globally and widely institutional knowledge, scientific knowledge, then mathematical knowledge, and then personal knowledge. So I would humbly submit that whatever I'm going to trying to present over here is largely based on the personal knowledge. This is our team. Some of people are here. I'm grateful to Faiza and Hassan who have raised your hands. You're here, who are part of this development. मैं सोहेल चौहान साहब से दरख्वास्त कर रहा था, और मैं आप सब लोगों के लिए कहूँगा कि अक्सर लोग पूछते हैं पाकिस्तान में मसला क्या है. ज़ाहिर है हर एक कॉन्टेक्स्ट से ड्रॉ करता है. मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला है कैपेसिटी डेवलपमेंट. सबसे बड़ा मसला है कैपेसिटी डेवलपमेंट, इंडिविजुअल का और इंस्टीट्यूशंस का. आपके सामने एक बिल्डिंग है जो कि क्लिफ्टन पे मौजूद है. ये 8 अरब रुपए में ये बिल्डिंग बनी है. मेगा एंड फोर्ब्स ने इस बिल्डिंग को अंडरटेक किया है एज अ क्लाइंट. यहाँ ये 13 अरब लिखी हुई है, लेकिन ये 14.5 अरब रुपए में बिकी है. ठीक है, और ये 4.5 लाख इसका एरिया है, और 26 मंजिला ये बिल्डिंग है, और इसको HBL ने ख़रीदा है. इमेजिन अगर आप लोग पूछते हैं आर्किटेक्चर बड़ा स्लो प्रोफेशन है, लो एप्रिसिएशन प्रोफेशन है, किसी बिज़नेस में 6.5 अरब रुपए 5 साल में परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट बनाना आसान है. दिस टीम हैज़ डन इट. और अगर आपने इसको बाहर से देखा है और अंदर से देखा है तो आपको पता होगा ये लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग है. और शायद कराची में 4 और एक लाहौर में हमने प्रोजेक्ट किया है ब्रिटिश काउंसिल का. तो उंगलियों पे गिन सकते हैं जो लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं. एंड इट्स अ वेरी हाई परफॉर्मिंग बिल्डिंग. करंटली वी आर डूइंग अ सिमिलर वैल्यू ऑफ peer review and evaluation for a client in financial sector. I cannot share the names. And that's a very rare exercise, but it's a very exciting exercise where you review all the building components and you technically assess it, and then you evolve with a value and how the transaction could be done. तो आप समझिए कि इस वक्त भी ये पोटेंशियल है. मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि अभी हम 2024 में भी ये काम कर रहे हैं कि आज भी यहाँ क्लाइंट मौजूद है जो 10 अरब रुपए की और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ख़रीदना चाहता है, और बिल्डिंग मौजूद है और क्लाइंट बेचना चाहता है. एंड इट्स ऑल्सो अ लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग. सो पोटेंशियल, यस, फिनोमिनल पोटेंशियल. पिछले 3 साल से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का इत्तफाक हो रहा है. उसका नाम है समान शिफा फाउंडेशन. करंटली आई एम द CEO ऑफ इट. इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई, तो हमें एक इनोवेशन के एक्सपर्ट ट्रेनिंग कराने आए. तो उन्होंने हम सबसे पूछा, जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन. और मैंने तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बताई. इनोवेशन को उर्दू में वैसे अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसको जिद्दत कहते हैं. और आप देखें जो डिज़ाइन आर्किटेक्ट्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, ज़्यादातर उनका ध्यान इनोवेशन पे बहुत होता है, जिद्दत पे बहुत होता है. बट उन्होंने एक बड़ी फैंटास्टिक डेफिनेशन दी, एंड विच आई वांट टू प्रेजेंट इट ओवर हियर. आइडिया टू इनवॉइस. एनी आइडिया विच इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एन इनवॉइस इज़ नॉट इनोवेशन.
And this is so simple, 3 words. In fact, 2 words, idea to invoice. If your idea is not converted into an invoice, it's not innovation. And I'll demonstrate it how. Next. So my journey started almost 32 years ago. ہماری دنیا تو یہی تھی, ٹھیک ہے نا, اور کچھ لوگ جو داؤد کے بیٹھے ہوں گے ان کو سمجھ میں آئے گا. اور 4th فلور پہ ہمارا کیمپس ہوتا تھا, اور ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے شیشے ٹوٹنے شروع ہو گئے, تو پتہ لگا اسلامیہ کالج سے فائرنگ ہو رہی ہے, تو ہم نیچے بیٹھ گئے. دیٹ واز این ایکسپیرئنس. اور پھر ہمارا ایک اور کیمپس ہے گلشن اقبال میں, وہاں چلے گئے. تو سو دس از ہاؤ آور ورلڈ اسٹارٹیڈ. Then learning through the contracts, in 2010 we got 2 opportunities on contract management. One is a 5-day course when VC Abul Kalam Saab was Hayat, and thanks to Professor Dr. Noman Ahmed, also a mentor. اور اس میں ہم نے ایک 5 دن کی ٹریننگ پروگرام کی, اور اس میں ہم نے پورے جو کانٹریکٹ کی ڈرافٹنگ ہے وہ ہم نے پارٹیسپینٹس تک ڈلیور کی. ایٹ دیٹ ٹائم انجینئر سید شاہ رخ علی واز پارٹ آف آ آرگنائزیشن اینڈ ہی کنٹریبیوٹیڈ ویل. دین وی ہیو 2 انٹرسٹنگ اپرچونیٹیز. ون از دیٹ, اور میں آپ کے سامنے وہ ایک ہری کتاب پیش کرتا ہوں, آگے بھی پیش کروں گا. یہ کتاب ہے جی ہماری کاؤنسل کی. جب آپ ممبر بنتے تھے, جب میں ممبر بنا تھا تو یہ کتاب آپ کو ملتی تھی. دس کالڈ آور ہینڈ بک. کچھ لوگوں نے اسے پڑھا ہے, کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا. دس از دا 6th ایڈیشن اینڈ اٹ واز ان 1999-2001 دس واز پبلشڈ. اس میں بھی آگے چل کے میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کروں گا. تو in 2000 we have a sample of contract for architects to have a contract between architect and owner. In 2010 we have written, authored large scale contracts and small and medium scale contracts for the council. اس کے بعد 2018 میں کاؤنسل نے اس کے اندر کچھ موڈیفیکیشنز کی ہیں. لیکن آج بھی ایز این آرکیٹیکٹ اگر ہم جائیں کہ ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ فارم آف ایگریمنٹ ہے تو ہمیں شاید نہیں ملے گا, سنگل ڈاکومنٹ نہیں ملے گا. دین ان اگین 2014 واٹ ہیپنڈ از کہ سرکار کے بھی نا بہت سارے کچھ ادارے ہوتے ہیں جو بہت امیر ہوتے ہیں. ایک ادارہ ہے فیب گف, فیڈرل بینوولنٹ فنڈ, جہاں 6.5 لاکھ پینشنرز کے پیسے ہوتے ہیں, وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو دے ور ڈوئنگ اے ملٹی اسٹوری بلڈنگ ان اسلام آباد. انٹرنیشنل کانٹریکٹر فیب گف کو کورٹ میں لے گیا, تو فیب گف نے ایز این امیڈیٹ رسپانس پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کو لکھا کہ وی نیڈ ٹو ہیو این ایکسپرٹ آن کاسٹ اسرٹینمنٹ. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے میرے خیال ہے 30 لاکھ روپے فیس بتائی. ہماری کاؤنسل نے میں بتانا نہیں چاہتا, ایک فیس طے کر لی 30 لاکھ روپے. ہماری کاؤنسل نے جو بتائی وہ میں بتانا نہیں چاہتا. تو وہ انہوں نے پی کو لکھا, پی ایگریڈ ٹو کنڈکٹ دس اسائنمنٹ in 6 weeks. I was called to undertake this assignment and میں نے کہا یہ, انہوں نے پوچھا آپ کتنا ٹائم لیں گے, میں نے کہا 6 مہینے. تو کافی ڈانٹ پڑی. سعدیہ فاضلی چونکہ ہماری استاد بھی رہی تھی, تو انہوں نے کہا آپ بھاگ جائیں. چلا گیا, کوئی نہیں ملا. پھر مجھے دوبارہ بلایا, انہوں نے کہا کتنا ٹائم لیں گے, میں نے کہا 6 مہینے. پھر بھگا دیا. تیسری دفعہ میں it was decided, I was selected, and in 6 months we presented a presentation to secretary establishment. اور یہ کوئی 6.5 billion rupees کا پروجیکٹ تھا جس کی ہم نے کاسٹ اسرٹینمنٹ کی, اور اس سے پہلے ہم نے اس اسکیل کا کام ہی نہیں کیا تھا. مجھے تو 6.5 billion آج بھی کیلکولیٹر پہ لکھنا نہیں آئے گا, بٹ وی ڈیڈ اٹ سکسیزفلی. آگے چلیں. نیکسٹ.
This is very important to have right mentors in the life. I have almost 15 mentors, but few of them are here. Arshad Abdullah, you know. Shabir Qasim Machara Saab is one of the seasoned developers who are doing business from past 60 years. Then Shahzad Aslam Saab, Zahid Saeed Saab, Engineer Suleiman Ahmed, Dr. Shahid Noor, Gohar Alam. Shahab Akhtar was my boss as Aga Khan University, and then Akhtar Saab. So there are many mentors who put a very high role in your development. Next. Very underrated profile, my father, who is one of the first recipient of Tamgha Pakistan in architecture because of his services in 36 countries of designing the Pakistan embassies worldwide. And he was fellow at RIBA, Australia, India, and all that. So जब रिज़क़ी साहब का प्रोफाइल लास्ट हमने देखा तो मुझे ये ख्वाहिश हुई कि I should do something. These are training programs, what I was telling Chauhan Saab, and I want to tell you everything, that if we don't invest in trainings, we cannot move the bar. So our team, myself, have been going through tremendous training. Some of them are here, including मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में अब नहीं हो रही अशरे वेल्डिंग सुपरविजन की ट्रेनिंग भी कराता था. I have also gone through this training. आगे चलेंगे. These are various training programs that we have been diversified with a lot of people. Yeah. Next. Okay. इसका टेक्स्ट नहीं आया, कोई बात नहीं. Faiza will move on. Okay. These are the references that are used to develop this presentation. इसमें FIDIC, Federation International Design Engineers. Then we have Royal Institute of British Architects. Then PKTP, Pakistan Engineering Council. PPRA. PPRA is a public regulatory authority which was found in 2002, and in 2010 they start making the contracts. Now if you go through a public procurement, you have to follow the PEPRA rules. Now since the devolution of powers, you will find in Sindh in SEPRA, Sindh Public Procurement Regulatory, Punjab, but this is an institution. Singapore Institute of Architects. And the last slide which I'll show it to you is the Code of Conduct, which is also developed by our council, but the Code of Conduct which is devised by the Australian Institute of Architects. Next. ये सही तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ ट्रेसेस मिलते हैं मेसोपोटामिया से कि जहाँ से ये और भी तारीख़ी सिलसिले हैं वो आपके सामने आएंगे. ये टर्की में एक टैबलेट मिला है, आप इसको निकानामा भी कह सकते हैं, और कैसे वो पत्थरों पे कुंदा करते थे कॉन्ट्रैक्ट्स को. तो कॉन्ट्रैक्ट्स की वेरियस फॉर्म्स हमें हिस्ट्री में मिलती हैं. नेक्स्ट. ओके. हमराबी कोड, ये वो पहला कोड कह लें या कॉन्ट्रैक्ट का एक इनिशिएशन कह लें जो कि पत्थर के टैबलेट्स पे कुंदा किया गया था. मैं इसकी चीज़ा चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अगर कोई शख्स घर बनाता था और वो घर सही नहीं बनता था तो सज़ाए मौत उसका एक पेनल्टी थी, इट्स अ पेनल्टी क्लॉज. और अगर कोई घर बनाया है और जिसका घर बनाया उसका बच्चा अगर उस घर के किसी हिस्से के गिरने की वजह से मर गया है तो कॉन्ट्रैक्टर के भी बच्चे को सज़ाए मौत हो जाती थी. इसी तरीके से अगर कोई ग़ुलाम मर गया है तो उसके बदले ग़ुलाम, और बड़ी सख्त शराइत होती थी. अगर कोई दीवार टेढ़ी हो गई है तो उसको दोबारा सॉलिड बनाना है, ये सब टैबलेट्स पे लिखा हुआ था. एक बहुत ही तारीख़ी कॉन्ट्रैक्ट है सुलह हुदैबिया. अभी आगे हम आपको फिनोमेना बताएंगे.
جو تاریخ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ بھی لوپ سائیڈڈ تھا. لوپ سائیڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایکول اور فیئر ٹرمز پہ نہ ہو, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو مانا اور اس کو الٹیمیٹلی کفار نے توڑا, تو اس کی ایک ٹریس ملتی ہے. پھر یہ مختلف طریقے سے ماسٹر میسن ہوتا تھا, پرنسپل بنا. پھر 16ویں صدی میں انٹرپرنور کا ورڈ آیا, یعنی ایک ماسٹر میسن ہوتا تھا, ایک اونر ہوتا تھا, پھر انٹرپرنور آیا, پھر کانٹریکٹر آیا. آگے چلیں. اور 18ویں صدی میں جب انگلینڈ میں جو ٹھیکے دیے گئے سفارشوں پہ اور مختلف چیزوں پہ اور ان میں بے قاعدگیاں آئیں, تو برٹش گورنمنٹ کو لگا کہ نہیں, اب اس کو اسٹرکچر کرنا ہے. اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر ربا, فیڈیک, آسٹریلین انسٹیٹیوٹ, یہ سب ادارے بھی اس وقت قائم ہو رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 21 سینچری میں تو ظاہر ہے ٹیکنیکل ریولوشن آ گیا اور چیزوں کے اسٹرکچرڈ ہونے کی روایت پیدا ہو گئی. اٹھارہ سو 34 میں رائل انسٹیٹیوٹ آف برٹش آرکیٹیکٹس بنا. 250 سال بعد اس وقت جو RIBA کا پریزیڈنٹ ہے وہ سیاہ فام ہے, 250 سال بعد, اور 32 سال کا ہے, اور فینٹاسٹک کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے امریکن انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس 13 آرکیٹیکٹ اٹھے, اور ویسے ہمارے یہ IAP بھی اسی طرح بنی تھی, اور آج اس کے ربا کے 52,000 ہیں اور امریکن انسٹیٹیوٹ کے 98,000 ہیں, اور فیڈک 96 کنٹریز میں ایکسیپٹیبل ہے انکلوڈنگ پاکستان. پاکستان میں بھی فیڈریشن ایسوسی ایشن آف انجینئرز جو ہے وہ فیڈک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. میں ان اداروں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان اداروں کی بدولت کانٹریکٹس میں اسپیشلٹی, کلیئرٹی اور ڈاکومنٹیشن آئی ہے, اور ہمیں یہی کرنا ہے اپنے لیے. آگے چل. یہ فیڈک نے شروع کیا تھا, انہوں نے کلر کوڈنگ کرنی شروع کر دی, بہت آسان ہو گیا. اب آپ کتاب اٹھاتے ہیں تو کلر کوڈ سے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. مثلاً یہ اوریجنل کاپی ہے فیڈک کی. جب یہ اوریجنل کاپی مجھے میرے استاد میر اکبر نظرلی صاحب نے گفٹ کی تو یہ 2.25 لاکھ روپے کی تھی. اس وقت میرے خیال ہے اس کی اوریجنل کاپی 10 لاکھ روپے پاکستانی ہوگی, اور ابھی آفس میں ہی رہنی چاہیے. تو آپ دیکھیں کلر کوڈس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس ریڈ بک. تو آپ دیکھیں اسٹینڈرڈ, بلو, کونسائز, سب کنسلٹنٹ. ہم سب کنسلٹنٹس کے ساتھ کانٹریکٹ ہی نہیں کرتے جرنلی. ہم کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کے ساتھ یہ اسکوائر فٹ ریٹ طے ہوا ہوا, یہ ٹھیک ہے. جرنلی جو لوگ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پرنسپل ڈیزائنر, ڈومیسٹک. آگے چلیں. جب ہم برٹش کاؤنسل میں یونائٹڈ انرجی میں ہم کام کر رہے تھے, یونائٹڈ انرجی اور دانش بھائی دوسری کون سی تھی, برٹش پیٹرولیم میں ہم لوگ کام کر رہے تھے. تو برٹش پیٹرولیم میں ایک سائن ہم نے کانٹریکٹ کیا, اور کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد ٹیم پہنچ گئی ایگزیکیوشن پہ, اینڈ وی آر پارٹ آف ارشد شاہد عبداللہ. تو ان کے چیف نے بلا لیا, میں نے کہا آپ کام شروع نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ کے اسٹینڈرڈ سے سرٹیفائڈ ہیں. لکیلی آئی واز ٹرینڈ بائی BVQI, بیورو ویریٹاس انٹرنیشنل, جس کی ایک ٹریننگ لی تھی, اور NIT یونیورسٹی. میں نے کہا یس آئی ہیو اے ٹریننگ سرٹیفکیٹ. انہوں نے کہا نو, آپ ہمارا ٹریننگ کریں گے. دے اسٹاپ ایوری تھنگ ایلس ایٹ دیئر اون کاسٹ. ہماری پرمٹ ٹو ورک PTW ٹریننگ ہوئی, ہاٹ پرمٹ, کولڈ پرمٹ, پرمٹ ٹو ورک اینڈ ہاؤ ٹو اسٹاپ دا ورک ٹریننگ ہوئی. پتہ یہ لگا کہ انہوں نے 8 گولڈن سیفٹی رولز بنائے جو کہ دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں. تو جب ہم یہ تحقیق کر رہے تھے تو ہمیں برٹش یہ ربا کے 12 گولڈن رولز ملے. آئیے یہ کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. ریٹن فارم آف اپوائنٹمنٹ,
جب ہم پروجیکٹس پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ بڑے پروجیکٹس پہ، تو ہم کلائنٹ اور آرکیٹیکٹ سے پوچھتے ہیں کہ کانسیپٹ سائن آف ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں 100% سائن آف ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں ریٹرن دکھاؤ. اینڈ آئی کین ٹیل یو وتھ مائی ایکسپیرینس فار لائک 40-50 projects I didn't find a written thing. And we made it executed by force or by our influence کہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. ابھی ہم ایک پروجیکٹ میں گئے ہیں، اٹس اے ملٹی نیشنل. پتہ لگا ہے آل پیمنٹ سب 10 کروڑ روپے کا کام ہوا ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا. اینڈ دس از اے ریئل ٹائم ایکسپیرئنس. بات 10 کروڑ روپے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کانفلکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کریں گے کیا. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. آگے بڑھے. یہاں ہمارے لیے مسئلہ ہے، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لگ بھگ ہر ترقی یافتہ ملک میں اس لیے بھی تھوڑا عام کھول کے بات کروں گی، سب کو سمجھ میں آ جائے گا. 200 سے 300 کانٹریکٹس ہیں. کتنے؟ 200 سے 300. تو پک کرتے ہیں کہ کس کام کے لیے کون سا کانٹریکٹ ہے. تو یہ اس کانٹیکس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے رائٹ کانٹریکٹ. میرے خیال ہم پہلا انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، میں اینڈ میں وہ کروں گا، ہم پہلا ضرور بنا لیں گے. اچھا، یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. آپ ایک کارپینٹر کو گھر پہ لے کے آتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے. تو اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو جیسے میں رہتا ہوں تو اوپر سے بھی آوازیں آتی ہیں، اوپر ایک یہ رہ گیا ہے. اچھا، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں صحیح سمجھ نہیں تھی، کارپینٹر سے اینڈ میں جھگڑا ہو جاتا تھا پیسوں پہ، کیونکہ وہ اپنے مین آورس کے لحاظ سے چارج کرنا چاہ رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ پیسے کیوں مانگ رہا ہے. تو آپ 5 دن بھی ایک پڑھا لکھا آدمی بھی کارپینٹر سے بھی کام نہیں لے سکتا جب تک طے نہ ہو. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹرمز کو کلائنٹ کے ساتھ طے کریں. دیٹس دا بیسک پوائنٹ آف اٹ. واٹ واز ADR؟ ایڈجوائنٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. اوکے، اس پہ ہم آتے ہیں. یہ تھوڑا ایک ایڈوانس انفارمیشن ہے. یہ ہمارے لیے، ویسے پیچھے جائیے گا، یہ ہمارے لیے ایپلیکیبل نہیں ہے میرے حساب سے، لیکن میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اگین فار کمرشل کلائنٹس یوز اے سیپریٹ. 80% دفاتر میں جب کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے، کلائنٹ سے کانٹریکٹ بن جاتا ہے، تو آپ کوئی جو آپ نے لاسٹ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے آپ اس کو کھولتے ہیں اور اس میں ڈائریکٹ آپ وہ شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دیٹ از دی کلر اسٹائل. آلویز میک اے ٹیمپلیٹ اینڈ اسٹارٹ ود دا ٹیمپلیٹ، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا ریزیڈول رہ جاتا ہے جو کہ آپ لکی ون کا کام کر رہے ہیں اور ڈولمن کی بات لکھی ہوئی ہے، حالانکہ دونوں میں مینولز ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کانٹریکٹ بڑا سالڈ اسٹرکچر پہ کھڑا ہو تو آپ نے ٹیمپلیٹ پہ کام کرنا ہے. بہت سارے کانٹریکٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پرویو نہیں ہے آرکیٹیکٹ کا، جو اس کی ایکسپرٹی نہیں ہے، وہ اس نے کمٹ کی ہوئی ہے. اب اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ لائبلٹی میں ہو جائے، اور پاکستان میں لکیلی کیسز نہیں ہوتے. US کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ کو 20 سال پہلے بتا سکتا ہوں، کلیمز کی انڈسٹری 80% بڑی تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے. کلیمز کی انڈسٹری از سو بگر دین دیٹ. آگے چلیں. یس، نیکسٹ. ویری بیسک. نیکسٹ. فی ہیز بین کیلکولیٹڈ. ہم نے ایک بہت انٹیلیجنٹ سسٹم کیا جس نے ورک کیا. ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں انٹرنل فی کیلکولیٹر. اپنی فی بنائی، پوری فی کے بیسس کو سنبھال لیا. اب جب کلائنٹ سے ہمیں لگتا ہے ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں سر ہم تو آپ کو اپنا انٹرنل ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں. اینڈ دیٹ از بیسڈ آن ایکچولی ایفرٹ ان ٹرمز آف فی، in terms of reimbursables, in terms of printing, in terms of everything. The advantage is اگر کلائنٹ کو یہ ویزیبلٹی ہو جائے کہ میں یہ فیس اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے شخص مجھے دکھا رہا ہے کھول کے کہ دیکھیے میرا بریک ڈاؤن آف فیس ایسے ہے، تو اس سے نیگوشیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کانٹریکٹ کو ون کرنا آسان ہو جاتا ہے.
بعض دفعہ یہ ڈیزاسٹرس بھی ہوتا ہے اگر آپ نے صحیح کیلکولیشن نہیں کی تو اور آپ نے سبھی کچھ دکھا دیا تو پھر اس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو انٹیلیجنٹ پیپل شوڈ اونلی ڈو اٹ. ایگزیکٹلی. نوٹ اینی چینجز ان رائٹنگ. یا اوکے. نیکسٹ, اسکیجول آف سروسز. کانٹریکٹ جو ہے نا, عموماً لوگ سمجھتے ہیں یہ کانٹریکٹ ہے. جو بڑی فرم ہے نا جس کو کانٹریکٹ بنانا آتا ہے ان کو پتہ ہے اسکیجولس اور انیکسچرس کیا ہوتے ہیں. سو پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ کانٹریکٹ از اسٹرکچرڈ انٹو ڈفرنٹ پیسز. It could be a title page, it could be a contract itself, it could be an execution page, and it has annexures. And why annexures are important? It will come later. جتنی ایڈوانس ورلڈ میں آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر پچھلے 5 سے 6 سال میں کانٹریکٹس پہ آپ کو ڈاکومنٹ ملے گا. ٹھیک ہے نا. ہمارا اور ہمیں یہی محنت کرنی ہے. ہمارا میرا خیال ہے ابھی کوئی ویسے تو 6 سال ہمارے بھی ہو رہے ہیں لیکن اگر میں صحیح طور پہ گنوں تو ہمارے 14 سال ہو رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے. دس از مائی ریڈنگ, مے بی آئی ایم رانگ. اچھا, اس میں مسئلہ کسی کاؤنسل اور انسٹیٹیوٹ کا نہیں ہے, مسئلہ ہمارے اپنے کنٹریبیوشن کا بھی ہے. Is this video is not? Predict. We know how critical it is to both architects and clients to have the most appropriate contracts in place before commencing on any project. REBA contracts have been specifically written and designed to be clear, easy to use, fair and balanced. And REBA Contracts Digital allows you to create, draft and issue professional services and building contracts in a safe, secure, online environment. In this video, we'll talk you through how our REBA Contracts Digital will help you simplify this important aspect of your business. Let's get started. Once you have logged in to REBA Contracts Digital, your first task will be to set up a project. This is where you will fill all of the project-specific details. Once this has been completed, you will be asked to select what type of project you are working on, whether it is a domestic or commercial project, and then what type of contract you require, a professional services contract or a building contract. Once you have made this selection, the type of contracts available to you will be displayed. You then simply select the contract that you require and you will be taken through the payment process for obtaining your digital copy of this contract. Preparing a contract. Before completing your contract, let's show you around. In the left of the screen, you will see a drop-down list of sections that relate to your contract. In the middle of the screen, you will fill out all the content relevant to your contract. And to the right of the screen, you will see a very useful guidance section to help you complete your contract details. Now let's start working through each section of the contract. Let's start with agreement. Choose whether you want a simple contract or a deed. Select whether you are registered or non-registered company and who in your organization is going to sign the contract. There are also 3 options for signatures for you to determine: single director, 2 directors, authorized representative, and finally, remember to date it. Entering contract details. This is the main part of the contract, where you add all of the relevant contract details, such as the brief for the project, your fees, the number of meetings that you have included in your fee, and any relevant time charges and expenses. You will also set out the payment terms, your level of professional indemnity insurance cover, and the process for dispute resolution. Remember, there is a very useful guidance section to your right if you need help along the way. Contract conditions and clauses. These are our standard clauses, but you can add or amend as you wish.
But please be aware that all of these clauses have been agreed by industry experts and approved and signed off by lawyers. If you do make an amend, it will appear in red within the contract. Preparing your schedule of services. The standard REBA services, which have been developed so that they align with the stages of the REBA plan of work, are all pre-ticked. So you simply need to go through each stage and untick those services that aren't relevant for this project. You can also insert any additional services that you will be delivering. Drafting a contract. It's now time to create a draft of the contract. The system will pull together all of the information you have included to form a draft contract. You can prepare as many drafts as you wish and make as many amends to the draft until you are happy with the contract. Finalizing a contract. Once you have finished drafting your contract, you can finalize it. At this point, the contract will no longer be available in draft form. All details will now be locked in as the final version. You are now ready to send the contract to your client. Signing a contract. There are two options. The first is to download a PDF copy of the contract, which you can send to your client for signature by hand. The second option is to send a copy of the contract to your client via email for them to sign digitally. We've partnered with Yachty Signs to offer this service to you. An email will be generated and the contract will be sent to the client. Addendum. If things should change after the contract has been agreed, there is the option to generate an addendum form highlighting the agreed changes. You can generate as many addendums as you wish. For saving time and for protecting the interests of both yourselves and your clients, REBA Contracts Digital is the simple, easy and straightforward way of preparing your Okay. जो काम इन्होंने 10 साल में किया है ना, अगर हम लोग चाहें, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी आसान है ना, अगर कॉपी भी करना चाहें तो हम 2 साल में कर सकते हैं. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स 260 इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, जो अमूमन $109 से लेकर और उसका एक छोटा सा करेक्शन $4 का भी है. यानी मेन कॉन्ट्रैक्ट $109 है, $110, $45 एंड स्मॉलेस्ट वर्जन इज़ $5 एंड इट्स फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट्स. जब हम ये पिकेटपी का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे 2010 में, तो मैं AIA का रेगुलर सर्वेयर था, यानी मैं सर्वे फॉर्म्स भरता था. तो एक विंडो खुली जब हमें ये काम मिला कि आपको 15 दिन के लिए B4 डॉक्यूमेंट की कॉपी फ्री मिल सकती है, और ये अल्लाह ताला ये काम करवा रहे होते हैं. B4 डॉक्यूमेंट AIA का वो डॉक्यूमेंट था जो आगा खान यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया हुआ था फॉर द आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स. इट्स अ वेरी पॉपुलर डॉक्यूमेंट एंड आई गॉट एक्सेस टू इट. आज AIA आपको वो, जब तक आप मेंबर ना हो, आपको वो कॉपी नहीं देगा या आप पे ना करें. एंड इट ग्रेटली हेल्प. तो जब मैंने देखा कि एक जो अमेरिकन ग्रेजुएट है उसकी एज एन आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप यकीन जाने, मुझे लगा कि जो चीज़, जो सर्विस हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर प्रीटेक्स्ट क्लाइंट्स को देते हैं, वो लेफ़्ट ओवर पार्ट है जो हमारे आर्किटेक्ट्स नहीं करना चाहते. और एक इंटरनेशनल आर्किटेक्ट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो सारी चीज़ें हैं. स्पेसिफिकेशन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, field inspections, field inspection reports, minutes, these all things we do as project management service. But if you compare an international graduate, for appearing in licensing exam, he has to have a basic understanding of all these processes, not only understanding but also have a practice on it. तो आगे बढ़ते हैं. FIDIC. 20 साल पहले जब मैंने FIDIC को एक्चुअली पढ़ना शुरू किया, और मेरे उस्ताद थे मीर अकबर नज़र अली साहब, जो माइनहार्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर होते थे, और
3 لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کانٹریکٹ کے چیمپئن ہوتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو سیلیبریٹڈ بندے ہیں وہ بلال خواجہ صاحب ہیں. میرا خیال ہے ان کا انتقال ہو گیا. ہی از اے رائٹر آف PEC کانٹریکٹ ڈاکومنٹس. وہ سول انجینئر بھی ہیں اور لائر بھی ہیں. دوسرے نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ مظہر الاسلام صاحب ہیں. مظہر الاسلام صاحب از دی ون آف دا موسٹ سینئر پرسن الائیو آن کانٹریکٹ ڈاکومنٹس. ہی از آلسو آتھر آن پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ویریس فورمز انکلوڈنگ دا کانٹریکٹ ڈاکومنٹس. فڈک جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ لگا فڈک کے 20 سال پہلے 75,000 کنٹریبیوٹرس تھے. دیکھیں ایک ڈاکومنٹ 96 کنٹریز میں ایکسیپٹیبل ہے تو 75,000 کنٹریبیوٹرس تھے. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے جب اپنے کانٹریکٹ فڈک سے امپریس ہو کے یا فڈک سے انسپائر ہو کے شروع کیے تو انہوں نے 22 لوگوں کو پاکستان میں چنا. ان میں 2 فوجی تھے, باقی انجینئرس تھے, کچھ لوگ وابڈا سے تھے. مظہر الاسلام صاحب اس کے ہیڈ تھے جنہوں نے یہ کانٹریکٹ لیا. کتنے لوگ؟ 22 لوگ. جب ہم نے پیکیٹپی کا اپنا لکھنا شروع کیا اور بہت ہی میگر ریسورسز اور چیزوں سے, تو ہم 2 لوگ تھے, ایک میر اکبر نظرلی صاحب اور ایک مائی سیلف. سو what I'm saying is that council or institute cannot do it on its own. We have to contribute towards it, that how can we take it to the next level. آگے چلیں. اس وقت انہوں نے 2024 میں ایک اسٹریٹجک پلان بنایا ہے جس میں یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے 150 کنٹریز سے یہ پارٹیسپینٹس لے رہے ہیں. دس از ہاؤ دے آر پلاننگ. اب ماڈرن ریگولیٹرز میں جو ہمارے لوکل ریگولیٹرز ہیں ان میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے, PKTP ہے اور PPRA ہے. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا فینومینل کام ہے اور بہت بڑا کام ہے, لیکن ہمارا جو باقی جو PPRA ہے اس کا جو پرائمری فوکس ہے وہ پبلک پروکیورمنٹ ہے. تو وہ پرائیویٹ پریکٹسز میں انلیس آپ گورنمنٹ ریلیٹڈ کام نہ کر رہے ہو تو وہ اتنا ویلیوبل نہیں ہے. آگے چلیں. دیز آر دا standard bidding documents which are legally applicable, and as an architect you are bound to use them as construction contracts if not consultancy, because they are approved by the law of Pakistan. We don't have any single document which is approved by the law of Pakistan for construction contracts. اگر ہم بنانا چاہیں تو وہ لیگلی ہمارے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے جو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے پاس ہے. اور یہ بہت اچھی کتاب ہے لیکن یہ 24 سال پہلے کے لحاظ سے بہت اچھی ہے, تو اب ہم نے اس کو خود صحیح کرنا ہے. آئی تھنک اذان ہو رہی ہے تو آئی ہیو ٹو ٹیک بریک. ایک مل جائے لوگوں کو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آرکیٹیکٹس اپوائنٹمنٹ کا یہ چیپٹر ہے جو کہ 4 سے 5 پیجز کا ہے اور اس زمانے کے لحاظ سے بہت اچھا لکھا گیا ہے. اس کے بعد جو بنا وہ بھی ایک بہت بہتر ڈاکومنٹ ہے اور اس میں آلموسٹ سارے اسپیکٹس کور ہوتے ہیں. لیکن کیا 2024 میں میرے لیے یہ ریلیونٹ ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں ریلیونٹ ہے. اور اس میں میمورینڈم آف ایگریمنٹ بھی دیا ہوا ہے جو کہ سروسز کا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے PPRA نے, جیسے میں نے آپ سے کہا 2002 میں یہ اتھارٹی بنی, انہوں نے اپنے مختلف بڈنگ کے فارمز, اسپیشلی اگر آپ کوئی پبلک سیکٹر انگیجمنٹ میں ہیں تو آپ اس کو ریفر کیے بغیر کوئی کنسٹرکشن کانٹریکٹ نہیں بنائیں, خاص طور پہ اگر وہ پبلک سیکٹر کا ڈاکومنٹ ہے. چونکہ کانٹریکٹس کی بہت ساری ڈیفینیشنز آئیں گی تو بیسکلی تو یہ ایک 2 پارٹیز کے درمیان ارینجمنٹ ہے اور ان دونوں پارٹیز کے اصل جو اس کی روح ہے, اسپرٹ ہے, وہ تو یہ کہتی ہے کہ دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ کو انٹیکٹ کیا جائے. بٹ کیا ایسا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے. سو اٹس اے فریم ورک
And the second definition you see is more of a construction related definition. Other definitions are generic. कि contract agreement means letter of acceptance. अक्सर लोग एक word use करते हैं LOI. LOI engineering sector के लिए नहीं है. It's a generic term. Engineering sector, construction, interior, whatever you do, the term is LOA, letter of acceptance. Letter of acceptance is a mini form of contract, and which will be, with all these additions, become a complete contract agreement. So it's a formal agreement between two different people, groups, or whatever. आगे चलें. So let's see what are the myths and harsh realities hidden within the contract science. ये हमारे क्लाइंट थे, वो मुझे कहते थे कि आरिफ साहब मुझे ऐसा अरेंजमेंट नहीं चाहिए कि हम कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं हो जाएगा. थोड़ा गुजराती स्पीकिंग थे. एंड उस वक्त तो हमें उनकी बात मजाक लगती थी, बट लेटर ऑन आई फील दैट ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, दैट अ कैजुअल अप्रोच कैन नॉट सर्वाइव. इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन वॉट? इट विल रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट. आज भी मैं आपको 2024 में अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वेरी एक्सपीरियंस पीपल actually think that a proposal letter is a contract. A quotation is to be awarded like a contract. Now we have to understand and separate it. एक proposal letter एक contract नहीं हो सकता. एक quotation एक contract में जब आप convert करते हैं तो आप बहुत सारे उसके जो ज़रूरी हिस्से हैं वो आप नज़रअंदाज कर देते हैं. Lopsided arrangement. This is what happened globally. If you are a real estate giant, नाम ले लेते हैं, वैसे तो हम जर्नली नाम लेते हैं लेकिन एक बड़ा नाम है बहरिया. जिन लोगों ने भी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनको फैंटास्टिक एडवांसेस मिले हैं, उसके बाद उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिली. तो कहने का मकसद ये है कि वन हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट हाउ दिस वर्क. और जितने आप बड़े डेवलपर्स के साथ काम करें, लॉपसाइडेड अरेंजमेंट्स हैं. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इतनी फास्ट हो रही हैं कि हम उसके लिए रेडी नहीं है. हम अपने बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में लिखते थे कि हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे. आज हम मजबूर हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं. एंड व्हाट्सएप ग्रुप इज़ समथिंग लाइक दैट यू आर 24/7 अवेलेबल, which is so unfair. But और उसकी कोई पेमेंट भी नहीं है. and I'm sure in future में इसकी कोई टैकलिंग होगी, but it's right now it's a nuisance. Residual risk. हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमने अपने एक सीजन कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि कार का आपने क्या किया. एंड ही लिटरली थिंक्स कि हम कार मांग रहे हैं उससे. ठीक है ना, गाड़ी मांग रहे हैं. car is a standard term called contractor all risk policy. It's called car. तो इंडस्ट्री का यकीनन हाल इसलिए पीछे है कि हमने भी बहुत मेहनत नहीं की और हमें वही मेहनत करनी है. सो प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस इज़ एन इंश्योरेंस. अक्सर हमसे क्लाइंट कहते हैं कि हम अपने आर्किटेक्ट को पनिश कैसे करें, और बहुत आखिर में आके वो पनिशमेंट आती है. तो हमसे कहते हैं आप इंडेमनिटी इंश्योरेंस रखें. मुझे आज भी याद है, एंड इस मामले में ना स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म्स हमसे बहुत बेहतर हैं. मुश्ताक साहब पिछले 30-40 साल से प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं. एनुअल इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर के केस में लाइबिलिटी बहुत बड़ी है. देन लिक्विडेटेड डैमेजेस. अब लिक्विडेटेड डैमेजेस का जो प्रिस्क्राइब्ड न्यूमेरिक है वो 0.001% of the contract value है for the maximum subject to 10%. Now अगर एक आर्किटेक्ट को ये नहीं पता कि उसको कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पीनलाइज करना है और उसके मैथमेटिकल नॉलेज क्या है तो काम ख़राब है. तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रेजिडुअल इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स, इसकी मैंने आपसे पहले भी बात की. ये लिखने बहुत ज़रूरी हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे. हमें तो एक बिल्डर डेवलपर ने कहा कि आप डीज़ल की भी पर्चियाँ साइन करेंगे और हमें बताएंगे कि कितना डीज़ल डला.
اور چوکیداری بھی کریں گے تو ہم نے اپنے کانٹریکٹ میں ڈالا ہوا ہے کہ فوٹوگرافی ہم نہیں کریں گے, 3D ماڈل میکنگ نہیں بنائیں گے, اسٹیچری اپروول کے لیے SBCA میں آپ کے لیے رشوت لے کے نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. If this is not written, I am assuming I am set and this is part of your job. So this is why it's very important to write standard exclusions. There are 7 elements of contract. Intention. So the intention means that I intend to engage a service from an X party for a particular job. So this is the number 1 element of the contract. Offer and acceptance. In any arrangement of contract, there has to be an offer and there has to be an acceptance. ان کے بیچ میں جو چیز آتی ہے نا وہ آتا ہے نیگوسیشن اسکلس, اور اس میں بہت سارے لوگ بہت لیک کرتے ہیں. اور لیوریج ایک ورڈ ہے کہ لیوریج کیسے اٹھانا ہے. مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 20 سال پہلے پبلک اوپننگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت پریکٹس تھی کہ کانٹریکٹر کہتا تھا آپ مجھے بتائیں میری رینکنگ کیا ہے. ہم نے آ کے 10 سال پہلے اس کو مینیپولیٹ کیا, ہم نے کہا ہم نہیں بتائیں گے, دس از آور ڈسکریشن. اور اس وقت ہم جتنے کانٹریکٹرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو یہ ایکسیپٹڈ نارم ہے, وہ بعد میں فون کر کے پوچھتے ہیں سر جی میرا کیا ہوا, میری رینکنگ کیا ہے. پبلک سیکٹر میں آپ یہ نہیں کر سکتے. پبلک سیکٹر میں یو ہیو ٹو اوپن اپ دا کارڈس, یو ہیو ٹو ٹیل دا رینکنگ, یو ہیو ٹو ٹیل دا پوزیشن اینڈ یو ہیو ٹو ڈاکومنٹ اٹ. آلدو یہ کوئی بہت اچھا ٹیکٹک یا فیئر ٹیکٹک نہیں ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کنسٹرکشن میں سب کچھ فیئر ہوتا بھی نہیں ہے, اور کانٹریکٹرز بہت اوور اسمارٹ ہیں. اگر آپ ان کو دبا کے نہیں رکھ سکتے تو وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. از اٹ اے رائٹ اپروچ؟ آئی ایم ناٹ ریفرنگ دیٹ, بٹ دس از وائڈلی پریکٹس اینڈ وی پریکٹس دیٹ. انلیس وی کنٹرول دیم وی کانٹ ہیو اٹ. کنسیڈریشن اگین, ایڈیشنل ورکس ہیں, کسی چیز کی ایکسٹرا پے کرنا ہے, دس آلسو این ایلیمنٹ. کیپیسٹی آف پارٹیز. Now legally it's very important. آپ انڈر ایج سے نہیں کر سکتے. مجنون دیوانہ, یعنی کہ اگر کوئی شخص مینٹلی ریٹارڈڈ ہے تو لیگلی کانٹریکٹ اس کے ساتھ نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے, یا اس نے وہ سگنیچر ہی نہیں کر سکتا, اور آپ نے کانٹریکٹ جو ہے وہ تھم امپریشن بھی نہیں ہے اور سگنیچر بھی نہیں ہے اور ایگزیکیوشن کرنی ہے تو نہیں ہو سکتی ایگزیکیوشن. ہاں, if power of attorney is given to a person, for instance a person is overseas, then it could be done. تو capacity of party بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھنا. بینکرپٹ وہ سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر. کنسینٹ. اچھا ہمارے یہاں تو ڈیورس میں بہت کچھ ہوتا ہے, ہم نے تو اچھا کانٹریکٹرز میں نے دیکھا ہے ان کے بہت پروفٹ مارجنز ہوتے ہیں, یعنی 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ, اور جو بھی کانٹریکٹ کا سائن ہے اس کے اندر ڈسکاؤنٹ دینا از ناٹ ایزی. تو ان کے مارجنز اچھے ہوتے ہیں اور کانٹریکٹ کے ویلیوز سے ہوتا ہے, اور اس میں کافی ڈیورس ہو رہا ہوتا ہے, بٹ یہ تو ایک ایلیمنٹ آف وہ ہے, خود نہ کریں کلائنٹ سے, حالانکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیگیلٹی آف آبجیکٹ. جیسے آپ قائد اعظم کے مزار کو بیچنے کا کانٹریکٹ نہیں کر سکتے نا, لیگل ہونا چاہیے وہ مسئلہ. ویسے تو کچھ لوگوں نے سنا یہاں بیچا بھی ہے اسے اور کچھ نے خریدا بھی ہے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ اٹ ہیز ٹو بی اے لیگل ٹرانزیکشن ان آل ٹوگیدر. Certainty. Of course you have to have certainty in cost, you have to certainty in time. If there is no certainty, no contract is valid. Now we quickly look at the nature of the contracts. The consulting service contract between architect and engineer, then is a sub-consultancy contract between owner and employer. جب ہم نئے نئے آئے نا تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے خود بھی یہ سمجھنی تھی اور لوگوں کو بھی یہ سمجھنی تھی کہ کانٹریکٹ کس کے درمیان ہوتا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ آرکیٹیکٹ اور کانٹریکٹر کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں. آرکیٹیکٹ تو کانٹریکٹ ایڈمنسٹریٹر ہے آن بہاف آف کلائنٹ. کانٹریکٹ تو ہو رہا ہے جو پارٹی پیسے دے رہی ہے, جو مالک ہے, اس کے درمیان. تو یہ ایک متھ ہے. پھر ای پی سی کانٹریکٹ ہوتے ہیں, انجینئرڈ پروکیورمنٹ اینڈ کمیشن کانٹریکٹ.
یہ انجینئرنگ سائٹ میں, انفراسٹرکچر سائٹ میں یہ بہت کامن پریکٹس ہے. آگے چلیں. نیکسٹ. اوکے, ایک اچھی بات بھی ہے, یہ نیچر آف کانٹریکٹس ہیں. مڈل ایسٹ میں 100% کانٹریکٹس اب چینج ہو گئے ہیں, لیکن 100% کانٹریکٹس فار دا 50 years آر لمپ سم کانٹریکٹس. دیر از نو یونٹ ریٹ کانٹریکٹ. اور مڈل ایسٹ میں تو خیر انٹرنیشنل پیٹرن بھی ہے کہ کانٹریکٹر نے ہی آرکیٹیکٹ کو انجینئرنگ سروسز کو ہائر کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پرنسپل بلڈرز نے اس ماڈل پہ 5-6 پروجیکٹس کیے ہیں, بڑے سکسیزفل پروجیکٹس کیے ہیں. یعنی کانٹریکٹر ہائر کر رہا ہے, کلائنٹ نے اسے سب کچھ دے دیا ہے, ٹھیک ہے نا. آگے چلیں. سو دا لمپ سم کانٹریکٹ از دیٹ از دا فکس فی. اب آپ نے طے کر لیا ہے کہ مان لیں آپ نے اپنی فیس طے کر لی ہے لمپ سم, اب وہ بڑھ نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. دس از لمپ سم. یونٹ پرائز کانٹریکٹ از ڈریون آن دی بل آف کوانٹٹیز, ٹھیک ہے نا. یہ کنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے کہ کوانٹٹیز پلس بھی ہو سکتی ہیں, مائنس بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے گڈ پریکٹسز میں ایک چیز آبزرو کی جو ہم اپنے کانٹریکٹس میں لکھتے ہیں کہ 30% سے زیادہ آپ کانٹریکٹر کا اسکوپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, پھر اس کی جو کمرشل وائبلٹی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. آگے چلیں. کاسٹ پلس کانٹریکٹ. اب اس میں بہت سارے وہ ہیں کہ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اس وقت کیا ایک ٹرم ہے کہ اگر ٹیکس فری کانٹریکٹ ہے, اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں یہاں, تو 20% ہے. یعنی کنسٹرکشن کاسٹ کا 20% از دی فی. ٹیکس اپلیکیبل ہے تو ٹیکسز کے اس کے اندر ایڈیشن ہو گیا, جو بھی ویلیوز ہیں. تو اس میں بھی مختلف آپ کے پاس ارینجمنٹس ہوتے ہیں جس کے تحت آپ کرتے ہیں. انسینٹو بیسڈ کانٹریکٹ. اگین ہمارے ایک اسٹرکچرل انجینئر ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ بلڈنگ کا پروجیکٹ کر رہے ہو تو تم نے کوئی اپارٹمنٹ نہیں بک کرایا. میں کہا نہیں, وہ کیسے کراتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے تو 10 اپارٹمنٹس ہیں. میں کہا 10؟ کہنے لگے میں نے یہ 10 پروجیکٹ کیے ہیں, کہیں بھی فیس نہیں لی, اپارٹمنٹ لے لیا. اور اب وہ مجھے جو اس کی ویلیو بتا رہے تھے تو مجھے لگا کہ یار ہم تو پڑھائی لکھائی میں ہی رہ گئے. پرسنٹیج کانٹریکٹس. اگین پرسنٹیج کانٹریکٹس میں کم از کم 2 بڑی ایگزامپلز ہیں لیڈنگ آرکیٹیکچرل فرمز کی جن کو کورٹ جانا پڑا, اور اس میں بیسکلی کوشچن تھا مٹیریل کی اپلیکیشن. نام لینا مناسب نہیں ہوگا. ایک میں امپورٹڈ گرینائٹ کا مسئلہ تھا اینڈ اٹ واز اے ہیوج کیس سارٹیڈ آؤٹ لیٹر, اور دوسرے میں امپورٹڈ گلاس کا مسئلہ تھا. اینڈ بوتھ آرکیٹیکٹس ور انوسینٹ بٹ اگنورینٹ ٹو ان انڈرسٹینڈنگ دا کانٹریکٹ کی باریکی, کہ ان کی فی کو چیلنج کیا کلائنٹ نے کہ کیونکہ آپ نے یہ شیشہ ایسا لگایا ہے, اس سے کاسٹ بڑی ہے, تو یہ آپ, اور شیشہ آپ نے امپورٹڈ لکھا ہے, چائنیز لگا دیا, بیلجیم نہیں لگایا, اور دوسری جگہ گرینائٹ پہ یہ معاملہ ہوا. اور وہ پہلی دفعہ کراچی میں اتنی اسکیل پہ گرینائٹ یوز ہوا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم دیز پروجیکٹس, بٹ اس کے علاوہ بے شمار کیسز ہیں جہاں پر پرسنٹیج فی کانٹریکٹ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے کیسز ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ مہنگا کرے چلے جا رہے ہیں, آپ کی فیس بڑی چلی جا رہی ہے. یہ تو ہم نے دیکھا. بیسکلی جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ آبلیگیشنس نہ ہوں, لیگل ڈسپیوٹس نہ ہوں. چونکہ ہمارے یہاں کورٹس پہ ٹرسٹ کم ہے تو اس لیے یہاں پر لیگل میٹرز نہیں ہوتے, ورنہ کانفلکٹس کے اور آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کے بہت سارے کیسز ڈے ان ڈے آؤٹ ہوتے ہیں, جہاں پر پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ کلیم کرتی ہیں, اور ظاہر ہے جتنی بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اتنی اس کی کمپلیکسٹی ہوتی ہے. نیکسٹ. اینڈ بیسکلی اس سے اگر آپ کچھ اخذ کر سکیں تو وہ یہ ہے کہ ویزیبلٹی اور فیئرنیس اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کانٹریکٹ میں ساری چیزیں لے کے آنی ہوں گی. نیکسٹ. نیکسٹ. یہ ایک بہت بیسک انفارمیشن ہے اباؤٹ دا
پروجیکٹ جو آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھی کہ پروجیکٹ انفارمیشن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. پروجیکٹ چارٹر ایک چیز ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ سے ٹرم نکلی ہے. پروجیکٹ چارٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گلوبل آبجیکٹیو ہے کسی کلائنٹ کا, آرگنائزیشن کا, بڑے پروجیکٹس میں, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو پروجیکٹ چارٹر کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ تو پروجیکٹ کرنے میں, بڑے پروجیکٹ کرنے میں, کمپلیکس پروجیکٹ کرنے میں آپ کو بہت دقت ہوگی. نیکسٹ. آرکیٹیکٹ اسکوپ میں ہوتا کیا ہے؟ آرکیٹیکٹ اسکوپ میں ہوتا ہے فیزنگ آف دا پروجیکٹ, انویسٹیگیٹو سروسز جیسے جیو ٹیک انویسٹیگیشن ہے, لیب سروس ہے. ابھی ہم ایک بینک کا آڈٹ کر رہے تھے اور ہم نے اس میں کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا تھا, تو اس میں جتنی پانی کی ٹیسٹنگ ہوئی جو کہ مہنگی ہوئی ہمارے لحاظ سے, وہ سب ہم نے خود اپنی جیب سے پے کی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جتنا آپ کسی چیز کو سمجھیں گے اور اس کو ڈاکومنٹ کریں گے وہ آپ کو پریونٹ کرے گی. چینج مینجمنٹ, کوالٹی کنٹرول. اوکے, ہمارے جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ سروسز میں ہماری انوائسز ہوتی ہیں منتھلی ماڈیولز پہ. تو ہم سے ایک کوشچن لوگ کرتے ہیں کہ یار پروجیکٹ کی ٹائم لائن بڑھ رہی ہے تو آپ کی فیس بڑھ رہی ہے یا آپ بیونڈ جا رہے ہیں. اکثر جگہ پہ یہ ہوا ہے, ہم نے کلائنٹ کو بولا جی اتنے مہینے کا پروجیکٹ ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ 6 مہینے لکھیں, آپ 6 مہینے لکھیں, بعد میں دیکھا جائے گا. اب یہ بھی ایک جھول ہے میرے حساب سے, بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیولپ ورلڈ سکسیزفل ہے نا, وہ سکسیزفل ہے مین آورس کیلکولیشن کی وجہ سے. ان کے یہاں کیلکولیشن بہت ایکوریٹ ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر بننا ہے, 3 سال تک بننا ہے, شروع میں تو آپ کو ایڈوانس مل گیا, بعد میں آپ رو رہے ہوتے ہیں کہ یار میں پھر بلایا مجھے آج, پھر میٹنگ ہے. ہمارے تو سارے کانٹریکٹس میں میٹنگ کے آور میکسیمم 2 آور, میٹنگ کے ڈیز, میٹنگ کا ایجنڈا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسٹرکچرڈ ہو. آگے موڈ آف آپریشنس, آبلیگیشن ٹو کلائنٹس نہیں لکھی ہوئی ہوتی. آپ دیکھیں پرنٹنگ پہ کتنی کاسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کتنی کاسٹ ہوتی ہے, کتنے ریویژنز ہوتے ہیں, کانفیڈینشیل لمٹ آف ریپروڈکشن, ٹھیک ہے نا, کتنے آپ 3Ds بنا رہے ہوتے ہیں. بھائی 3D لکھیں آپ کہ 6 3D کے بعد ہر 3D کے یہ پیسے ہیں, نائٹ ویژن کے پیسے الگ ہیں, ہفتے میں صرف 1 دن میٹنگ ہو سکتی ہے. پروفیشنل فی, بہت سارے لوگوں کو کیلکولیٹ کرنی آتی ہے, بہت ساروں کو نہیں آتی. اس کی کیلکولیشن کو اس نشست میں تو بتانا ممکن ہی نہیں ہے, بٹ آپ دیکھیں جب آپ ایک دفتر چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے آپریشنل کاسٹ ہوتی ہے. اگر آپ 12 پروجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ آپریشنل کاسٹ کو ڈیوائڈ کریں گے نا. اگر آپ کا رینٹ کا آفس ہے اور یوٹیلیٹیز کی پرائسز کتنی ہو گئی ہیں, تو آج کے دور میں تو کوئی شخص یہ لگژری اویل کر نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ نہیں میں کوئی کیلکولیشن نہیں کروں گا. اور بہت دفعہ آپ بریک ایون پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بریک ایون پہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو نوئنگلی کریں. ہم تو کر رہے ہوتے ہیں جی بریک ایون پہ نا, دفتر چلانا ہے, بٹ ہر پروجیکٹ ایسے نہیں ہو سکتا. کسی جگہ پہ آپ کو اچھی فیس مانگ لینی چاہیے, اور اچھی فیس کے لیے اچھی کیلکولیشن اور اچھی تیاری چاہیے. آگے چلیں, پیچھے جائیں. ایک چیز لکھیے, مینر آف پیمنٹ, انوائسنگ اسٹینڈرڈز اینڈ فارمیٹس. جب ہمیں کسی کو رگڑا دینا ہوتا ہے نا تو ہم بہت آرام سے نا انوائسنگ میں ایررز نکال سکتے ہیں, کیونکہ انوائسنگ بھی نہیں آتی لوگوں کو. ایڈریس کس کو کرنا ہے, ٹیکس کیسے ڈیڈکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میں فارمل جہاں پر وہ ارینجمنٹ ہو رہا ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایوری ایسپیکٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ویل. نیکسٹ, ٹرمینیشن. جب آپ لکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ ٹرمینیٹ کیسے ہوں گے یا آپ کسی پروجیکٹ سے کیسے باہر آ سکتے ہیں, تو آپ باہر ہی نہیں آ پاتے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں. تو پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن. اٹس 15 days, 30 days, ڈپینڈ آن دا پروجیکٹ سائز. اگر آپ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں ٹرمینیشن 6 مہینے کی بھی ہوتی ہے. آپ ایئرپورٹ ڈیزائن کر رہے ہیں اور آپ نے ٹرمینیشن کر کے
آپ کو باہر کر دیا، اور کیسے ہینڈ اوور کرنا ہے، ٹرمینیشن میں اپنا فائنینشیل کیسے آپ نے ریزالو کرنا ہے. آگے چلیں گے. فورس میجور. ابھی ہماری ایک سائٹ پہ 3 دن سے کام نہیں ہو رہا، پتہ لگا ہے کہ پانی نہیں ہے. پانی نہیں ہے تو ٹینکر کی اسٹرائک ہے، ٹھیک ہے نا. اینڈ دا کاسٹ آف آئیڈل کاسٹ. اور اگر آپ میں الرٹنس نہیں ہے تو کلائنٹ آپ سے پوچھے گا بھی میں آپ کو پیسے کس چیز کے دے رہا ہوں. ہماری تو ریزیڈنٹ سپرویژن ہے وہاں پر. تو اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ بور ہولز کروا رہے ہیں، پانی بلیک میں خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، برابر والی پراپرٹی سے پانی مانگ رہے ہیں. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ ہمارے کیس میں تو بہت سارے فورس میجورز ہیں، صحیح ہے نا. ابھی آپ مٹیریلز میں جائیں گے تو آپ کو اتنے سارے مٹیریلز شارٹ ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آگے چلیں. ریزولوشن آف ڈسپیوٹس. ویسے تو آربیٹریشن لا ہے 1940 کا، وہی چل رہا ہے، ہم ابھی تک چلا رہے ہیں اسے. بٹ یہ پورا ایک سائنس ہے کہ نوٹسز کیسے جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں. موسٹ ایپلیکیبل ٹو دا لارج اسکیل پروجیکٹس. چھوٹے اسکیل پروجیکٹ میں تو ویسے ہی آپ کو فون پہ گالیاں سن لیتے ہیں اور بک دیتے ہیں آگے سے. آگے چلیں. اوکے نیکسٹ. آئی ایم little bit rushing it because of the time. آگے بڑھیں. واپس پیچھے جائیے گا. ہماری ایک سائٹ پہ ایک ہنگامہ مچ گیا. ایک ٹائلز کے پیکٹ آئے، کارپیٹ ٹائلز کے پیکٹ، اور لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک کارپیٹ ٹائل ہے 2 فٹ بائی 2 فٹ کا ہے، اتنے ڈبے آئے ہیں، ایک میں اتنے ٹائل ہیں. یہ اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی اسمالر ڈیٹیل نا، یو گو ان اے فکس. اب وہ ایم میں ٹائل ہے، ٹائل کا سائز ڈفرینٹ ہے، تو ڈبے گننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ریزیڈنٹ انجینئر کہا میں نے ڈبے گنے، ٹائل چوری ہو گئے. ٹائل وہیں تھے، کیلکولیشن صحیح نہیں تھے. سو ہیئر آئی ایم سیئنگ از دیٹ کیلکولیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. Very important. I'll explain one by one each of it. ابھی کچھ ڈیفینیشنز آ رہی ہیں، میں آپ کو کوئکلی بتاؤں گا. 350 ڈیفینیشنز ہیں جو فریڈک کہتا ہے کہ کنسٹرکشن کانٹریکٹ میں ہونی چاہیے. مجھے بھی 350 یاد نہیں ہے. ہم کنسٹرکشن کانٹریکٹس ایسے بناتے ہیں آرام سے. خیر ہمارے یہاں اسٹینڈرڈس بھی تھوڑے لو ہیں. تو ڈیفینیشنز کیا ہیں؟ پرائرٹی آف ڈاکومنٹس. اب ہم سے کیا غلطی ہوتی ہے کہ بی او کیو میں کیا لکھا ہے، اسپیسیفیکیشن میں کیا لکھا ہے، ڈرائنگ میں کیا لکھا ہے. تو آپ پرائرٹی آف ڈاکومنٹس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ پہلے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت باریک پوائنٹ ہے بٹ اٹ ریئلی ہیلپ. کنسرن بائی لاز. پلیز اگر آپ آرکیٹیکچرل پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کوئی اس کی گرین فیلڈ پروجیکٹ ہے تو اس کے کنسرن بائی لاز کو انیکس کریں. بولیں یہ ایس پی سی اے کے بائی لا ہے اور آپ نے اس کو کمپلائی کرنا ہے. بس آپ کی جان چھوٹ گئی. آپ ڈولمن میں ہم کام کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کام کرتے ہوں گے. ڈولمن کے اپنے لاز ہیں. لاہور میں کام کرو کسی مال میں الگ لاز ہیں. آپ لکی ون میں کام کرو الگ لاز ہیں. تو یو ہیو ٹو بی مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ جورسڈکشن کیا ہے اور اس جورسڈکشن کا انیکسچر ہونا چاہیے. Now these are the annexures. What I'm saying is کہ یہ کانٹریکٹ کے اندر لگتے ہیں. نیکسٹ. کلائنٹس اکثر بہت سینئر لوگوں نے مجھ سے کمپلین کی ہمیں فیس نہیں ملتی اچھی. تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا کانٹریکٹ صحیح ہے؟ تو ان کا کانٹریکٹ صحیح نہیں ہوتا. آپ کو اچھی فیس لینی ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے آپ کے ریسورسز کیا لگ رہے ہیں. ہمارے 90% کانٹریکٹس میں آرگینوگرام ہوتا ہے کہ ہیڈ آفس میں کون لوگ ہیں، سائٹ آفس میں کون لوگ ہیں، ہماری فیس کس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل فیس کا جرنلی اسکیل ڈاؤن ہو گیا ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ دا مور یو نو ہاؤ یور ریسورس ایلوکیشن از، تو آپ کی انٹرنل کیلکولیشن بھی صحیح ہے اور جس کو کنونس کرنا ہے اس کے لیے بھی صحیح ہے. نیکسٹ. آپ چلاتے جائیں. ایکسیس ٹو سائٹ.
केयर ऑफ वर्क्स, अभी हम एक साइट पे फंसे हुए हैं, टाइल टूट गए हैं, टाइल रिप्लेस करने हैं. केयर ऑफ वर्क्स is the primary responsibility of the contractor unless you have taken over the site. If it is in contract, he'll take the liability. If it is not in the contract, it's a gray area and you are at the mercy of God. Next. आप देखें कितनी clauses हैं, कितनी terms हैं. Damages to property and person. अभी हमारा 2024 का लेसन लर्न ये है, मैं जून की बात कर रहा हूँ, कि जो बंदा ऑफ साइट कराची जाए उसकी इंश्योरेंस कराएं. ठीक है ना? वी हैव अ मिसिंग इंजीनियर, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, एंड वी आर डीलिंग इट. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दैट दिस इज सो मच फाइन लाइन व्हेन यू रन थिंग्स. चलें जी, नेक्स्ट. पता नहीं कितनी जगहों पे कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लिए हैं कि मेरे इक्विपमेंट चोरी हो गया, मेरी ड्रिल मशीन चोरी हो गई, वायर चोरी हो गया. यू हैव टू राइट इट, इट्स योर लाइबिलिटी. ठीक है ना? अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आपको नहीं पता, कन्वेंशनली संदूक लिया जाता है इतना बड़ा, दानिश भाई बेच दिया वो वापस या ख़राब हो गया, ताला लगाया जाता है, अपना सामान उसमें रखा जाता है. डॉलमेन जैसी साइट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी कच्ची आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ. हैं एनीथिंग. और चोर भी बहुत साइंटिफिक होते हैं. बिजली की चीज़ चोरी हुई तो इलेक्ट्रीशियन है, और एयर कंडीशनिंग की चीज़ चोरी हुई तो HVAC का टेक्नीशियन है. यू सी, वेरी साइंटिफिक थीव्स. आगे चलें. नेक्स्ट, विल फिनिश इन 5 minutes. फैसिलिटीज़ टू कॉन्ट्रैक्टर्स. यस, नेक्स्ट. पानी और बिजली इतना बड़ा इस वक्त एक रिसोर्स है कि लिखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि पानी और बिजली कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है ना? आगे. यस, या पेटेंट राइट्स. आगे नहीं जाइएगा, आप आगे चले जाएं. हमें लिखना चाहिए कि हम अपने प्रोजेक्ट की सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे. दिस इज़ आवर राइट. मैं ये देख रहा हूँ ऐसे कि ये क्लॉज मुझे काफ़ी उभरती हुई नज़र आई है. बहुत सारे लोग जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत फजूल हैं, लेकिन ये क्लॉज ज़रूर लिखी हुई है, बिकॉज हम थोड़ा पब्लिकेशन में मेरे ख्याल में अच्छे हैं. नेक्स्ट. या नेक्स्ट. या दीज आर जस्ट दी. There are many aspects in it which you have not even thought of it, but they are available as an information. एक बहुत क्लासिक केस हुआ था, और हमारे अरशद शाहिद अब्दुल्ला में हुसैन अली भाई होते हैं, उन्होंने पकड़ा था. कॉन्ट्रैक्टर ने जो वॉफल्स के अंदर जो वो वॉल्यूम था ना, वो उसने क्लेम किया था. उन्होंने पकड़ा था और बड़े, आज से 20 साल पहले लाखों रुपए की सेविंग ऑफिस को करके दी थी. वॉफल्स का जो वॉल्यूम है बिल में क्लेम हुआ था. तो इसमें एक वर्ड आ रहा है, वर्क्स टू बी मेजर्ड. ठीक है ना? ये पेंट में भी, अगर आप पेंटर्स से आपको ये नॉलेज नहीं है ना कि डेप्थ्स, कोव्स कैसे मेजर होने हैं, तो आप फंसेंगे. तो यू नीड टू राइट दिस इन समवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड BOQs. ओके जी. सो वे फॉरवर्ड इज़ वेरी सिंपल. Corporate governance. If we opt for corporate governance, it would be very valuable. How? ये 4 प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट से. ऑल्दो हमारी जो किताब है इसमें बहुत अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है, और इसको मेरे ख्याल है 10 साल पहले मैंने दोबारा रिव्यू किया था. ये पब्लिश नहीं हो सका है. हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है. सो इफ़ यू इन्वेस्ट, ये बहुत सिंपल है. ये कह रहे हैं पब्लिक, क्लाइंट, प्रोफेशनल, कोलीग्स, इन सब की तरफ आपका कोड ऑफ कंडक्ट है. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. It's available information, nothing is secret. But what I'm saying, whoever in practice should actually look at them and adopt to them. Now, how would it happen?
چوہان صاحب بیٹھے ہیں. اکیڈمیا انڈسٹری کولیبریشن پہ بہت کام ہو رہا ہے. جن لوگوں نے بھی ترقی کی ہے, جن ملکوں نے, انہوں نے یہی میتھڈ اڈاپٹ کیا. دیر از نو ہڈن میتھڈ. انڈسٹری کو بھی لیا ہے, اکیڈمیشنس کو بھی لیا ہے, کولیبریٹ کیا ہے. نیکسٹ, ٹیلنٹ کو ڈیولپ کیا. یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں سر سید کے, این ای ڈی یونیورسٹی کے, تو ہمیں لوگوں کو ڈیولپ کرنا ہوگا. فیوچر اسکلز کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسپیسیفیکیشن رائٹرز, کانٹریکٹ ایڈمنسٹریٹرز یہ نہیں ہیں, ان کی ڈرتھ ہے, ڈرتھ. آرکیٹیکٹس کو انکریج کریں, آرکیٹیکٹس خود ان اسپیشلائز ایریاز کو پک کریں, اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ انجینئرس کا کام ہے. سو میں, مشال صاحبہ نہیں ہے لیکن آپ یہاں موجود ہیں, عارف بھائی یہاں موجود ہیں. 2 سال کا کام, 2 سال میں جتنا کام ہوا ہے ہم لوکلی اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. کم از کم 5 کانٹریکٹس بنا سکتے ہیں, ان کو پبلش کر سکتے ہیں, ان کو اپروو کرا سکتے ہیں. آپ کسی بھی آرگنائزیشن سے کمپیئر کرتے ہیں, انٹرنیشنل سے نہیں کریں, آپ پاکستانی سے کریں, تو آج پی سی کے پاس 25 کانٹریکٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, تو 5 تو ہمارے پاس ہونے چاہیے. اور آپ لیگلی بائنڈ ہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اور ان میں سے بہت سارے کانٹریکٹس انٹیریئر ڈیزائن کو, ہیریٹیج کو, ریزیڈینشیل کنسٹرکشن کو کور ہی نہیں کرتے ہیں. تو دیر از اے ہیوج گیپ. تھینک یو ویری مچ. سوری فار ٹیکنگ لانگ ٹائم. ویسے تو سب لوگ ڈرین ہو گئے, لیکن اف دیر آر اینی کوشچنس ول بی ویلکم. دین پرابلی یس سر. Thank you very much. Very comprehensive, and I think اس پہ تو ایک ورکشاپ مزید ہونی چاہیے. We should sit down and discuss a lot of things. حاضر. Because یہ تو ایک sort of just as an introduction sort of. اس میں چند چیزیں میں کہنا چاہوں گا, because you know when I moved here from the US, most of my experience was working on AIA documents. تو ہماری پریکٹس جو ہے ابھی بھی اے آئی اے ڈاکیومنٹس پہ کافی ڈپینڈ کرتی ہے. آئی مین بہت سے جو ہمارے اس وقت بھی جو کانٹریکٹس چل رہے ہیں, the one thing that the AIA documents will underscore several times is that these are legal documents and you should not edit them. You should not edit them. Edit them, yeah. Right? Because if you edit, you know, the owner-architect agreement, you might get into conflict with the owner-contractor agreement because the series, the clauses refer to each other. So it's pretty complicated that way. So my concern is this. Yahan pe, in our profession, especially with the youngers, I find that there is no understanding or very little understanding of these documents as legal documents. And in addition to that, the fact that our drawings, our specifications, our bills of quantities are addendums to the contracts that we are preparing for tenders. Yeah. Right? So drawings mein, specs mein jo log rigor nahi maintain karte na, that has a huge legal implication. If your drawings, specs, bills of quantities are not cross-referenced and coordinated, then there is a legal ramification, especially when the contractor claims change orders and things like that. So I think that understanding needs to be taught in the architecture schools. And I think that when we sit down to develop these documents for the architectural community, we should definitely make sure that we have some legal advisors. Absolutely. Okay, because we're not trained. I mean, it was a shock to me when I started working in my first not here in the US. I was shocked when one of my bosses said that everything you're working on is a legal document. And
so you have to treat it that way. So, you know, when you come out of school and you think, oh, you know, I'm just going to design something or uski details bana dunga, ban jayegi. We have a long way to go to get to that level of realization. I mean, you're a specialist in this matter. I really appreciate what you're doing. But by and large, in the profession at large, and especially with the young practitioners, very little knowledge or awareness of this. I think मुझे ऐसा लगा है in past 20 years कि बहुत दफ़ा PKETP पे बहुत प्रेशर रहा है कि आप करें, आप करें, आप करें. आप ये जितने नाम देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इवन इंडियन institute is doing that. I agree with you. I'm not complaining. No, I agree with you. मैं तो साफ कहता हूँ कि PKETP के सिर्फ 2 काम हैं. Registration of schools and architects. Accreditation and registration. इसके अलावा किसी कमेटी पे बैठना, किसी प्राइम मिनिस्टर्स हाउसिंग अथॉरिटी का हिस्सा बनना, ये करना, none of these things. So here ये इंस्टीट्यूट का काम. So here we are on this Karachi chapter. We are saying that we need to put our act together to pull out who are the specialist people in the contract. Absolutely. And set a time and target and come up with a document, which in my opinion is not a too difficult thing. So मगर इसमें, like I said, I think legal advice is needed, and also some involvement of insurance. I find it really strange that a lot of the buildings that we deal with are not insured. Okay, and when something's not insured, nobody's driving the demand for it to be safely constructed. बिल्कुल सही है. Right? I think we need to strengthen our organization. अभी recently हमने किया है 2 महीने पहले कि we bought the PEC chairman and we bought our PKETP chairman together, and there is some dialogue now happening to collaborate. So I think not on contracts, on larger terms कि how और benefit जो है ना PKETP का ही होगा. मगर मेरे कहने का मकसद है कि हमें PKETP और IAP से राइज होकर ये सोचना है कि भाई हम कर लेते हैं, कोई ग्रुप कर ले, कोई इंडिविजुअल कर ले. दिस इज द पॉइंट. बट if we don't rise at this point in time, in 10 years we have no. भाई मैं तो पिछले कई साल से ये कह रहा हूँ. I was also part of the PKETP subcommittee that was liaising with PEC along with Arif Changezi Sahab and Amir Nazir Chaudhary. उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जो इस वक्त जो मुसीबत ये है कि unless you're a majority owner, you can't be unless you're an architect as a majority owner, you can't be called an architectural firm, and as long as you're not a majority engineer owner, you can't be called an engineering firm. हमाकत तो ये है कि we are the Pakistan Council of Architects and Town Planners. You can't have an architect and town planning firm unless it's owned by the same person as architect and town planner. Because if you had 2 partners, 1 town planner and 1 architect, both can't be 51% shareholders. It's a joke, So ये मसले हमें हल करने की ज़रूरत है, because आजकल के ज़माने में for large scale projects you need a range of services. You want to be able to offer engineering services, you want to be able to offer architecture services, you might want a sociologist, an economist, landscape architect. You want to be able to offer those services in-house, and that's how your profession will grow. अब यहाँ हम लड़ रहे हैं कि जी architect होगा तो वो 51% ओनर होगा और कुछ नहीं होगा. ये तो 19वीं सदी की बातें हैं भाई. बिल्कुल सही. We need to get beyond that. मेरे ख्याल मैडम से भी कुछ पूछना है. You gave me the microphone, but do I have a question? That is the question.
I was just wondering because, I've been through this process of having a sort of, projects and not having a very good, contract. And I have suffered because of that, and I'm sure that a lot of architects with smaller firms have suffered because of it. Is the PEC or the engineers, are they stronger because the scale of their projects are very big and their contractual sum is very big and the scale of some of our architects is small, and that's why they don't really look at the contract, or they are sort of afraid to get into that liability of lawyers and things like that, which they don't want to deal with? No, I don't think so, because very small scale structural engineers, what benefit they have is that they have to go to their website, click an agreement, small works, click an agreement, small consultancy work, medium consultancy work, and they got a reference. The point of today's objective is that we need to now wake up and have our contracts. Before we were bulldozed or been implied to use only PEC contract. PEC 3 साल में बना लेगा इंटीरियर डिज़ाइन वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्टर करना शुरू कर देगा, इस वक्त नहीं कर रहा है. What I'm saying is, even if we were, could not able to do it earlier, do it now. Information is available. Information is available. This is the time, and the objective of this actually presentation is to create an awareness, and it should be done in all cities across Pakistan. If we put our act together, there's 2 years' time, and that's what my thought is. Nothing. Involved. Actually, that's what people are afraid of. First you make the document recognize, get it practice for 5 years. I don't think so कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो एस्टेब्लिश हैं वहाँ बहुत कोई लीगल केसेस फाइल्ड हैं, कोई भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता, अनलेस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके पैसे फंस गए हों, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर हो. छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स कभी नहीं जाते, वो कहते सेटलमेंट करो. Over to you. Any question? Assalamu alaikum. Wa assalam. Sir, thank you for sharing this much of knowledge. कुछ चीज़ें हमें as a professional हमें नहीं पता होती हैं. आपने आखिर में एक स्लाइड में शेयर किया कि एजुकेशनल अवेयरनेस, इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, मगर उससे पहले मैं उसके बाद भी एक मेरे ख्याल से एक स्टेप आता है जो कि ऑफिस में अगर मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो हमारे साथ भी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो शेयर नहीं होते. ठीक है, ऑफिस बदल लो. ठीक है, तो कुछ वो जो एक एग्रीमेंट्स जो क्लाइंट के साथ होते हैं वो कभी हमारे पास हमें नहीं दिखते कि वो क्या टर्म्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं. वो एज एन आपने तो हमें बता दिया कि जर्नल जो चीज़ें हमें, मगर उसको प्रोफेशनली वे में किस तरह डील किया जाता है, आई थिंक वो एक जो हम बात कर रहे हैं वो उसमें भी होनी चाहिए. और अपनी चीज़ें पकड़ा देगा तो ऐसा तो होने नहीं जा रहा. हाँ, जब आप सीनियर होते हैं और आपका इंटरेस्ट होता है उस तरफ तो आप ये काम कर रहे होते हैं. तो मेरे ख्याल है एनी ग्रेजुएट रीचिंग 5 year 10 years of job or 15-year job could venture into their own practice, and then by virtue of having the necessity आप खुद कर रहे होंगे उसके लिए एफर्ट. तो मैं ये तो नहीं कोई एश्योरेंस करा सकता कि आपके ऑफिस वाले आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का एक्सेस करा दें, बट इसकी लर्निंग आप ज़रूर कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और करें. आपके पास रिसोर्सेज हैं. आज आपको कितने सारे रिसोर्सेज बताएं. आपने रिबा की वीडियो देखी, कितनी सिंपल है. वो तो कह रहे हैं भाई 45 पाउंड में ख़रीद लो, $100 में ख़रीद लो, $5 में ख़रीद लो, है ना. सही है, वो तो आपके लिए उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है. हम तो ये नहीं कह रहे हैं अपने लोगों से कि इतने पैसों में ख़रीद लो, हम कह रहे हैं हमें तो पहले बनाना है. तो अगर आपका ज़ौक़ है तो आप आइए, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा. और मेरे ख्याल है अभी आपने 10 क्लासेस में जो सीखा है NAD में वो तो बहुत अच्छा है. नेक्स्ट जी, वी हैव टू वाइंड अप.
اینی کوشچن؟ میرے خیال چوہان صاحب آپ کنکلوژن کر دیں. جی بالکل. تھینک یو ویری مچ میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. بہت شکریہ. فل آف نالج. پورا انٹرسٹنگ جو ہے نا ٹاپک تھا, بڑا سب نے انجوائے کیا. اور اتنے لمبے ٹائم کا جو پریزنٹیشن تھی وہ کوئی بور نہیں ہوا اور سب انٹرسٹ سے سن رہے تھے. ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست آپ کی پریزنٹیشن رہی. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد بولوں گا اور تھینک یو ویری مچ. ایک گروپ فوٹوگراف کے لیے سب لوگ اگر آ جائیں, اس کے بعد پھر چائے کے لیے